السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت خلجان کا شکار ہے اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ قیادت کے اوپر لگنے والے الزامات کو لے کر حساسیت کی صورتحال جو ہے وہ ہر پارٹی میں موجود ہے، چاہے وہ عمران خان کی ذات ہو یا نواز شریف صاحب کی ذات ہو یا پھر آصف علی زرداری صاحب کی ذات ہو۔ سارے مسائل جو ہیں وہ یہاں پر آ کر الجھ جاتے ہیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ ملک کو جو ہے وہ کئی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ظاہر ہے حکومت کا چوتھا برس ہے اور پھر یہ اس کے سال کے اینڈ تک جو ہے صورتحال ایسی ہو جانی ہے کہ آپ ایک الیکشن ایئر میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسے موڈ میں چلے جاتے ہیں، ایک ایسے مولڈ میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر آگے کی فکر جو ہے وہ پڑ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کی طرز حکمرانی جو ہے اس کو اپوزیشن چیلنج کرتی آ رہی ہے۔ اس کے جو اقدامات ہیں اس کو بھی تشویش کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور پھر اس کے نتائج جو ہیں اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھائے جاتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اپنا دفاع کرتی ہے اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ بہتر انداز میں کر رہی ہے۔ ان کے اندر ایک زیادہ جارحانہ طرز عمل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور بسا اوقات تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ بالکل ایک خاموشی سی طاری جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں، حکومت کو گھر بھیجنے کی بات بھی ہوتی رہی ہے، اس کے لیے ٹائم لائنز بھی دی جاتی رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکے ہیں۔ حکومت کو جو امتحان مقصود ہوا ہے وہ اس امتحان میں سے گزرتی رہی ہے، چاہے وہ بل منظور کروانے ہوں، جوائنٹ سیشن بلاؤ، اپوزیشن شور مچائے گی، واک آؤٹ کرے گی، بل منظور ہو جائیں گے۔ اب حکومت جو ہے وہ تین چیزوں کو لے کر پھر اپوزیشن کو کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ کا معاملہ ہے، دوسرا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹ کا حق دینے کا معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بنیادی عنصر رکھتی ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، لیکن اس کے اوپر بھی ابھی تک اس طرح کی کوئی فضا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے مابین جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ربط جو ہے وہ آ جائے کہ معاملات جو ہیں وہ مشاورت سے طے ہو پائیں۔ پی ڈی ایم وہ بھی اب ایک طرح کی ہسٹری بن چکی ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے سندھ کو لے کر اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پنجاب کو لے کر اس وقت سیاست میں سرگرداں ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر کیا ملک کو جو درپیش چیلنجز جو ہیں ان سے کس طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے اور جو اصلاحات ہونے جا رہی ہیں اگر ان کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی صرف اس وجہ سے رہ جاتی ہے کہ اس میں مشاورت کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا تو پھر اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ میرے آج کے مہمان جو ہیں وہ ایک سیاسی کارکن ہیں اور وہ سینیٹر رہے، وہ سینٹ کے چیئرمین رہے اور وہ سیاست کے اندر ایک طویل تجربہ رکھتے ہیں۔ ان سے بات کریں گے میرے آج کے مہمان سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب۔ نیر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ایک ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ جیسے کوئی گاجر اور سٹک والا معاملہ ہے کہ ایک دم اس قدر جارحانہ طرز عمل اور پھر ایک دم جو ہے بیک فٹ پر چلے جانا کہ جیسے کوئی ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو یہ اس طرح کا تاثر کیوں ابھر کے سامنے آ رہا ہے؟ شکریہ ندیم حسین صاحب۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تاثر لیتے ہیں یا تاثر کا اظہار کرتے ہیں یہ ان کا اپنا پرسیپشن ہے، یہ جنرل پبلک کا پرسیپشن بھی نہیں ہے اور ریالٹیز کچھ مختلف نظر آئیں گی آپ کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیل پہ بلیو نہیں کرتی اور ہم نے جو اپنا موقف پی ڈی ایم کی بنیاد رکھنے پہ کیا تھا آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں۔ آپ کل ہی دیکھ لیں
کہ پی ٹی آئی کا اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اتحاد ہو گیا آزاد کشمیر کے انتخابات میں، تو اس سے کیا نظر آتا ہے؟ جب ہم کہتے تھے لانگ مارچ کرو تو لانگ مارچ سے کون پیچھے بھاگ رہا تھا؟ جب ہم کہتے تھے کہ نو کانفیڈنس موو کرو تو کون نو کانفیڈنس کی طرف نہیں آ رہا تھا؟ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے ہیں، تو لوگ اسیس کر سکتے ہیں۔ اگر چند لوگ اس پرسیپشن کو بلٹ اپ کرنے کی کوشش کریں ڈیل کی، تو ڈیل کی کیا صورتحال ہے، ریلیف کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کون کتنے لمحے خاموش ہوتا ہے اور کتنے لمحے پھر وہ گفتگو کرتا ہے، یہ بھی پبلک کے سامنے ہے۔ ہمارا موقف تو کنسسٹنٹلی ایک ہی رہا ہے کہ ہم سسٹم کی ڈسکنٹینیوٹی نہیں چاہتے، اور سیکنڈلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹری فورمز کو بھی نہ چھوڑا جائے، جو پارلیمنٹری آپشنز اور کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ تو ہم تو کنسسٹنٹلی اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو صورتحال ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ندیم حسین صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکمران انٹرنل ایشوز پہ تو فیلئر ہے ہی ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ جو نظر آ رہا ہے جو ایکسٹرنل ایشوز ہیں، جو ایکسٹرنل افیئرز ہیں، ان پہ حکومت کیسے پیش رفت کر رہی ہے کرتی ہے۔ میں نیر بخاری صاحب اس پہ آتا ہوں، نیر بخاری صاحب میں آتا ہوں، ذرا اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ چلتے ہیں۔ اب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات تھی چودھری پرویز الہی صاحب سے، کیا پنجاب کے اندر آپ ایک اشتراک عمل چاہتے ہیں اور اس طریقے سے یا اس ذریعے سے آپ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائیول چاہتے ہیں، جو کہ اس حد تک جا چکا ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل ایک نان اینٹی ہو کر رہ گئی ہے پنجاب میں؟ نہیں، نان اینٹی تو نہیں ہے، اس کو ویسے اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سرٹن فورسز یہ چاہتی تھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریجنل پارٹیز میں کنورٹ کر دیا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیڈرل پارٹی ہے، اس کی ایگزسٹنس چاروں صوبوں میں بھی ہے، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ یہ جو ملاقات ہے آبویسلی وہ لوگ ہمارے ساتھ کولیشن میں بھی رہے، اور پھر وہ پرویز الہی صاحب تشریف لے کے گئے آصف علی زرداری صاحب کو ملنے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم شکریہ ادا کرنے آئے کہ ایک ان کی وجہ سے ایک فیسیلیٹیٹ کیا کہ سینٹ کے الیکشنز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور ان میں ان کا سینیٹر بھی ایک پنجاب سے منتخب ہو گیا۔ لیکن ہے کہ سیاسی جماعتوں میں گفت و شنید ہمیشہ رہتی ہے، پیپلز پارٹی ڈائلاگ پہ اور ڈسکشن پہ ہمیشہ بلیو کرتی ہے۔ ہم نے تو ان لوگوں سے بھی گفتگو کی جنہوں نے 77 میں ہمارے خلاف نعرے لگائے کہ ہم کو آلہ کے پل پہ لٹکائیں گے، لیکن پھر ایم آر ڈی بنی تو وہ ایم آر ڈی میں ہمارے ساتھ تھے، پھر اے آر ڈی بنی تو وہ لوگ اے آر ڈی میں بھی ساتھ تھے۔ تو پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتی۔ پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوری پارلیمانی نظام کے لیے جتنی قربانیاں دے سکتی تھی، جتنی جدوجہد کر سکتی تھی، جتنے انہوں نے جدوجہد کی اس ملک میں آئینی حکومت کے لیے اور آئین فراہم کرنے کے لیے، اس کے لیے تو ہم آج بھی تیار ہیں، اور ہم کسی ایکسٹینٹ تک جانے تک تیار ہیں۔ جی نہیں، نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ظاہر ہے آصف زرداری صاحب اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات تھی، خالی شکریہ تک تو محدود نہیں رہی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ سیاسی ترجیحات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہوں گی۔ کیا مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے اشتراک عمل کاف لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ وہ تو دوسری طرف اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، تو کیا یہ ایک نیا سینیریو بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بڑی پری میچور بات ہے۔ ابھی 2 سال الیکشن پڑے اور اس سے قبل بھی الیکشن آتے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز اپنی اسٹریٹجیز ایوالو کریں گی۔ پیپلز پارٹی تو اپنے ہی مینیفیسٹو پہ الیکشن کنٹیسٹ کرے گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف یہ ضرور چاہے گی کہ جو اس کا شیئر پنجاب میں بنتا ہے وہ شیئر ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہمیں امید بھی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز میں جہاں پہ انٹرفیرنس نہیں ہوگی، جہاں پہ ہمارے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا، ان کو پرسویڈ نہیں کیا جائے گا، تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم اپنا شیئر جو ہم نے 77 میں لیا، جو ہم نے 88 میں لیا، جو بعد میں بھی ہم لیتے رہے۔ دیکھیں سچویشن ریوائیو ضرور ہوتی ہے۔ ایک 90 کے الیکشن میں آپ دیکھ لیں ہماری کیا صورتحال تھی۔
آپ 97 کے الیکشن میں دیکھ لیں تو ہم نے کم بیک کیا، پولیٹیکل پارٹیز کم بیک کرتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنا کم بیک کریں گے پنجاب میں بھی آنے والے انتخابات میں۔ اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائی گیا کہ گلگت بلتستان کے جب انتخابات تھے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود وہاں پہ کمپین رن کی تھی اور اس اعتماد اور یقین کا اظہار کیا تھا کہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنے گی۔ پھر کچھ مختصر سے وقفے کے لیے آپ نے اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں اور ایک مرتبہ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کمپین کو وہاں پہ خود چلا رہے ہیں۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے ان کے ممبرز نہیں ہیں جتنا یہ شور مچا رہے ہیں۔ میں اس پہ ان کے وزراء کی لا علمی پہ افسوس کر سکتا ہوں کہ جتنے لا علم اس کے انفارمیشن منسٹر اور باقی منسٹرز ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹ لگا لیں، میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس نے ٹکٹس ایوارڈ کیے ہیں۔ ہم نے 44 ٹکٹس ایوارڈ کیے ہیں 45 سیٹس میں سے، اور ہر جگہ ہمارے نامینیشنز پیپر فائل ہیں۔ ہمارے انہوں نے کہا 8 ان کے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں 12 سیٹ جو ہیں ان میں سے 11 سیٹوں میں ہم نے ٹکٹ پاکستان میں جو مہاجرین کے وہاں دیے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ پہ اپنا کرنی، تو یہ تو لا علم ہے، ان کو تو خبر ہی کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں کہ ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کر رہی ہے، نہ ان کو ملکی حالات کا پتہ ہے نہ ان کو بیرونی ایشوز کا پتہ ہے۔ تو یہ میں اسٹیبلش کر سکتا ہوں، اور اگر ہمیں اسٹیبلش کر دیں کہ ہم نے 44 سیٹوں پہ نامینیشن پیپرز فائل کیے ہوئے ہیں تو یہ پالیٹکس سے کوئٹ کریں گے؟ یہ تو بے خبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کے اثر کے نیچے یہ سیاست کر رہے ہیں، کون سا اثر ہے ان پہ کہ ان کو حقائق نظر نہیں آتے۔ اس میں نیر بخاری صاحب یہ فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی کا بھی جارحانہ طرز عمل جو ہے وہ اس وقت دکھائی دیتا ہے جب کوئی انتخابی سلسلہ ہو یا کوئی اور صورتحال ہو، پھر ایک دم ایسے لگتا ہے کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے اور ایک خاموشی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ یہ رویہ جو ہے، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ بہتر انداز میں اور مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے؟ میرا خیال ہے میں تو پولیٹیکل اپوننٹ ہوں، میرا آبویسلی ریویو ہوا ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، میں بیان کرنے کو تیار بھی ہوں۔ پبلک ایٹ لارج سے ذرا پوچھ لیں کتنے سیٹسفائیڈ ہیں لوگ۔ یہ ریسنٹ جو بجٹ آیا ہے اس میں انہوں نے جو پروپوزل دی تھی وہ تو جو آلریڈی 1% سے کم لوگ جو ٹیکس پے رہے ہیں اس ملک میں، ریلیف تو ان کو ملا، کامن آدمی کو کیا ریلیف دیا انہوں نے؟ اور پھر یہ مانگے تانگے کے وزراء سے، مانگے تانگے کے مشیروں سے یہ گزارا نہیں ہوتا، نہ پالیسی آگے یہ کوئی لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ ہر لمحے ان کا موقف ایک ہو اور دوسرے دن وہ موقف تبدیل کر لیں اور یو ٹرن لے لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ناکام ترین گورنمنٹ ہے۔ میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں ایک کرائسس کا دور دیکھا 1969 سے لے کے دسمبر 71 تک، مجھے ویسے ہی کرائسس اپنے ملک میں نظر آ رہے ہیں نااہل حکمرانوں کی وجہ سے جو یہ اس ملک پہ مسلط ہے۔ نیر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے، جہاں جمہوریتیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس کا ایک بڑا طاقتور کردار ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بدنصیبی سے پاکستان کے اندر اپوزیشن وہ کردار جو ہے وہ ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے، خاص طور پہ اہم مراحل پر؟ کیسے؟ اب جیسے یہ بجٹ تھا تو اگر کوئی جو جمہوری روایات کے امین ملک ہیں، اب تو ہمارے ہاں بھی جمہوریت چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ، وہاں پہ اپوزیشن منی بجٹ لاتی ہے اور وہ دکھاتے ہیں کہ اس معاشی صورتحال کے اندر کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اس ٹانس کے حوالے سے جو اپوزیشن لیتی ہے عام آدمی کی فلاح کے لیے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے کٹوتی کی جو تحریک جمع بھی کروائیں وہ بھی وہ کروائیں جو کہ احتساب کے اداروں کے لیے حوالے سے تھیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ پھر ایک بات ہے، یہ ہمیشہ ان کے پاس ایک ہی، میں چھوڑوں گا نہیں، این آر او نہیں دوں گا۔ این آر او بے شمار لوگوں کو مل بھی گیا، اور وہ کہاں کھڑا رہا عمران خان،
جب میاں نواز شریف بیرون ملک گئے تو یہ کہاں کھڑے تھے؟ تو کس نے کہا، کس نے پرسویٹ کیا؟ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے؟ کیا سرکمسٹانسز سے ابھی جو جاگیر ترین سے ان کی ڈیل ہوئی ہے؟ کیا سرکمسٹانسز سے کہ ایف آئی اے کے ہیڈ کو چینج کیا اور دوسرا ہیڈ آیا اور اس نے جا کے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں ہے کسٹڈی کی جہانگیر ترین کی، ان کے بیٹے کی. واٹ از آل گوئنگ آن دس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا. مطلب یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور این آر او دینے کی کیپیسٹی کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی تو کسی سے این آر او نہیں مانگ رہی. ہم تو قطر نہیں مانگتے، ہم تو مقدمات کا فیس کر رہے ہیں. خورشید شاہ آج بھی اندر ہے، آصف علی زرداری صاحب ابھی بھی کیسز بھگت رہے ہیں، بیل پہ ہیں. تو ہمیں تو جب بھی ریلیف ملی ہے کورٹ سے ملی ہے، اور ہم ریلیف کورٹ سے لینا چاہتے ہیں. ہم نے گورنمنٹ سے کبھی بھی پہلے ریلیف نہیں لی، نہ ہم لینا چاہتے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے اس کے تو یہ تو خود کسی کی بساکھیوں پہ کھڑی ہوئی ہے. ان کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ افیئرس کو رن کرنے کی. اور ان کے وزراء جو ہیں وہ دیکھیں انہوں نے 3 سالوں میں پبلک ایٹ لارج کو کیا ریلیف کیا ملا ہے مجھے بتا دیں. کھانے میں ریلیف، کوئی کھانے پینے کی اشیاء میں ریلیف، کوئی بجلی میں ریلیف، کوئی پیٹرول میں ریلیف ہے جی، کوئی ملازمتوں میں ریلیف ملی ہو. یہ مسافر خانوں سے 22 کروڑ آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ چند 100 کے مسافر خانے بنانے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. پبلک ایٹ لارج ریلیف مانگتی ہے. آٹا آج بھی گندم کی نئی فصل آئے 2 مہینے ہوئے ہیں، آج بھی آٹا 70 سے 80 روپے کلو بازار میں مل رہا ہے. آج گیس کی صورتحال کیا ہے؟ ان کی پالیسی کیا تھی کہ اس گرمیوں میں لوگوں کو سندھ میں گیس اویلیبل نہیں ہے. نیئر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر اپوزیشن جو ہے ایک منی بجٹ لاتی تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دباؤ کا عنصر ہوتا کہ آپ کے بجٹ کے اندر زیادہ بہتر ترجیحات ہیں، عوام کے لیے زیادہ بہتر پہلو ہیں بنسبت اس کے کہ سرکار جو کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمارا یہ ڈومین تو بالکل دیکھیں نا، شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں، شیڈو بجٹس بنتے ہیں، لیکن شیڈو بجٹس کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں ہوتے. انفارچونیٹلی اس ملک کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں سسٹم کی کنٹینیوٹی نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ 2008 کے بعد ابھی کنٹینیوٹی ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹیرینز بھی اس جو روایات ہیں ان کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں. کٹ موشنز آتے ہیں اور کٹ موشنز پہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بل پرائمریلی پیش کرنا، فائنانس بل بجٹ پیش کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پرپوزلز ہم ضرور دیتے ہیں، پرپوزلز ہم نے دی بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی اور ہم نے وہ اس بل کو بلاک نہیں کر پائے. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ روایات جو ہیں، یہ ٹریڈیشنز جو ہیں، یہ سسٹم کی کنٹینیوٹی سے ڈیولپ کرتی ہیں، یہ یک نہیں کرتی. ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ یہ کنٹینیوٹی رہے سسٹم کی، اس میں طالع آزما نہ آئیں. عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے رہیں آزادانہ انتخابات میں. تو جب تک سسٹم میں کنٹینیوٹی نہیں آئی، آپ جن ملکوں کے ساتھ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں ان کے سسٹم میں ڈسٹرپشن نہیں آئی، انٹرونشن نہیں آئی، تو پھر تب ٹریڈیشنز اور روایات جو ہیں جنم لیتی ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی کر سکیں. اپنی روایات ناظرین ہم نے کٹ موشنز دیے ہیں. کٹ موشنز کا آبجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس پہ ڈسکشن ہو. لیکن جو بجٹ انہوں نے دیا ہے وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہے، خواص کے لیے بجٹ ہے. عوام کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ہے. ناظرین، سابق چیئرمین سینٹ، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی نیئر بخاری سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیئر بخاری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. نیئر بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے انتخابات کی بات کی ہے، صاف شفاف انتخابات کی بات کی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور اس کا واحد حل اور واحد ذریعہ جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اور اس سے نتائج بھی جلدی آئیں گے، بالکل شفاف نتائج ہوں گے. ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ آ کے دیکھیں، بات کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مقدمے ختم کرو.
یہ دیکھیے یہ ڈے ون سے ایک ہی راگ الاپ رہا ہے عمران خان مقدمہ ختم کرو. اب دیکھیں گے ہم کہ جب یہ حکومت میں نہیں رہیں گے تو ان کے خلاف مقدمے کتنے آتے ہیں, اور جو ان کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو پھر لوگ اللہ مان کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 3 سالوں میں پارلیمان میں کوئی ورکنگ ریلیشنز ڈیولپ کیے. جو شخص پارلیمان میں آ کے اپوزیشن سے سلام دعا لینے کو تیار نہیں, مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, وہ پارلیمان کو کیسے چلائے گا؟ جو پارلیمان میں آ کے گورنمنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتی, اپوزیشن تو اگریسو رول پلے کرتی ہے. جہاں تک رہا الیکٹرانک مشین کے, الیکٹرانک مشین از ناٹ اے سولوشن. سولوشن یہ ہے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان لاز کا امپلیمنٹیشن, نان انٹرفیئرنس. ایگزیکٹو جو ہے وہ سبمٹ کرے بیفور الیکشن کمیشن ڈیورنگ الیکشن پروسیس. یہ دیکھ لیں ابھی جو ڈسکا کا الیکشن تھا کیوں اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا اور کیوں پھر دوبارہ الیکشن کمیشن نے اس کو دوبارہ الیکشن کرایا. تو بنیادی بات ہے کہ جو آئینی پروویژنز ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے منوہن ان کو تسلیم کیا جائے اور الیکشن لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور جو مشینری امپلیمنٹ کرنے کی ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہوتی ہے. ایگزیکٹو الیکشنز میں انٹرفیئرنس چھوڑ دے تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں. دوسرا بات, الیکٹرانک مشین دنیا میں کہیں بھی اس پہ بہت سارے آبجیکشنز آ چکے ہیں, بہت سارے ملکوں میں یہ ناکام ہو چکی ہے. اور یہ بھی اندیشے ہیں کہ جیسے RTS سسٹم بیٹھ گیا تو یہ ایک سسٹم بیٹھنے سے ایک کنٹرولنگ روم سے ریزلٹس کوڈ بی چینج. تو وی ڈونٹ ٹرسٹ. اصل بات ٹرسٹ اس مشینوں کے پیچھے بیٹھنے والے لوگوں کا ہے, اس مشینری کا ہے جو الیکشن کنڈکٹ کرواتی ہے, اس مشینری کا ہے ایگزیکٹو جو سپورٹ دیتی ہے الیکشن کمیشن کو. جب تک وہ نان انٹرفیئرنس نہیں ہوگی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو سکتے. نیئر بخاری صاحب, آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو بااختیار بنانے کے لیے کافی کوشش کی گئی, لیکن اب بھی یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کو ری وزٹ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ نے ری وزٹ کرنا ہے یا اصلاحات لانی ہے, انتخابی اصلاحات لانی ہے, تو آپ کو تو پھر موجودہ حکومت کے ساتھ ہی مل کر لانی ہے, آپ خود تو کچھ کر نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ جوائنٹ سٹنگ بلاتے ہیں اور اس کو بلڈوز کرتے ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ خالی شور مچائیں گے؟ نہیں, بات شور کی نہیں ہے. جو الیکشنز کروانے کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. آرٹیکل 218 وہاں موجود ہے, اور وہ جو ابھی انہوں نے جو الیکشن ریفارمز جو بل پاس کروایا نیشنل اسمبلی سے اور ابھی وہ ہے سینٹ کے پاس, اس میں الیکشن کمیشن کی اپنی آبزرویشنز بھی آئی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی اور ہم نے میں بھی اس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں جو ہم اپنے پروپوزلز دے رہے ہیں اس کی امینڈمنٹس کے لیے بھی جو ہم کر رہے ہیں. بہت ساری پروویژنز جو ہیں یہ ایسے نااہل قسم کے ان کے وزراء ہیں کہ وہ آئین کو سمپل لیجسلیشن سے امینڈ کروانا چاہتے ہیں. جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے اس کے ذریعے کانسٹیٹیوشن پروویژنز کو اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں. مثلا ایک پروویژن ہے کہ جی کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشن پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوگی, آرٹیکل 51 کہتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں جی ووٹرز کے ذریعے ہم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ جو ووٹرز کے ذریعے جو پروویژن ایڈ کرنا چاہتے ہیں الیکشن ایکٹ میں, وہ کانسٹیٹیوشن پروویژن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی, وہ بائی پاس نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن کو. ان کے وکلا کو ان کے وزراء کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور بھی بہت ساری پروویژن سسٹم کی ہے جس پہ ابھی ہماری نیئر بخاری صاحب بیٹھی ہوئی ہے. نیئر بخاری صاحب, آدھی وزراء تو آپ کے مستعار دیے ہوئے ہیں, آپ ہی کے ساتھی تھے, آپ کے ہی وزیر تھے, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ان کی عقل اور دانش کو آپ داد دیجئے کہ جو سمپل لیجسلیشن سے, جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کی عقل کو, ان کی دانش کو, ان کی قابلیت کو آپ داد دیں. پھر نہیں, اس میں یہ فرمائیں نیئر بخاری صاحب, جیسے میں نے کہا کہ بل ہی منظور کروانا ہے نا,
تو آپ بلائیں اسمبلی کا جوائنٹ سیشن جو وہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، آپ بھی کر لیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے جوائنٹ سیشن میں بھی صورتحال وہ نہیں بنے گی. وہ پہلے جو ابھی سینٹ میں آیا ہے، سینٹ کے پاس ریجیکٹ ہوتا ہے، امینڈمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے، جوائنٹ سیشن میں جاتا ہے، وہ سچویشن بھی دیکھی جائے گی. اور جو پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر وہ بلڈوز کریں گے تو اس کو ہم رجسٹ کریں گے، ہر فورم پہ رجسٹ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کروانا حکومت کا کام نہیں ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، اور وہ اس کے معاملات پہ انٹرفیرنس ایگزیکٹو کی قطع نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں یہ فرمائیے گا نیر بخاری صاحب، ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کر لیں، پھر ذرا اس کا پورا وہ جائزہ لیتے ہیں. مطلب اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کا حق دینا ہے تو آپ پہلی تو یہ کہ کیا یہ حق جو ہے یہ دیا جانا چاہیے، اور کیا پھر ایسی صورتحال میں جہاں پہ لوگوں نے نیشنلٹیز لے لی ہیں، وہاں کے ممالک کا حلف اٹھا لیا ہے، اب وہ ان کے آئین اور جھنڈے کے جو ہیں وفادار ہیں، اور پھر مطلب کیسے یہ ہوگا؟ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں اس پہ بڑی تھورو ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ ڈیفائن کریں اوورسیز ہے کون. دیکھیں جن کے ساتھ ہمارا ڈیول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہے، ایک تو وہ سچویشن ہے. ایک وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے ڈیول نیشنلٹی نہیں ہے، نائے کاپ جن کے ساتھ نہیں بنتا. ایک وہ ہیں جن کو وہاں کی نیشنلٹی نہیں ملتی ہیں ایکسپیکٹریٹس کے حوالے سے، یا اوورسیز جو پاکستانی کام کرتے ہیں. مثلا جو لوگ مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں ان کا تو اپنا آئی ڈی کارڈ موجود ہے، اور جن کے پاس نادرا کا آئی ڈی کارڈ موجود ہے وہ آٹومیٹیکلی الیکٹرل رولز میں ان کا نام درج ہے، وہ تو ووٹرز ہیں ہی ہیں. جن کے پاس نائے کاپ ہے ان کا نام بھی تو ہے، کیونکہ شناختی کارڈ جو نادرا نے ایشو کیا ہوا ہے تو ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں ان کا ووٹ ہے. اور جو اپنی سیز کر گئے ہیں نیشنلٹی ان کو رائٹ آف ووٹ دینے کی بات ہے، اس پہ یو نیڈ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر آرٹیکل 63 کو آپ دیکھیں گے جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن کے زمرے میں آتا ہے کہ آیا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ایسی معاملات ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بالکل ان کو رائٹ ملنا چاہیے، لیکن یہ 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بیٹھ کے گورنمنٹ کا کیا موقف ہے قوم کے سامنے تو رکھے، اوورسیز جو بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو رکھے، یہ کن کو رائٹ آف ووٹ دینا چاہتے ہیں. آپ کیٹیگریز سمجھ گئے جو میں نے ایکسپلین کی ہیں آپ کو. ایک وہ جن کا صرف پاکستانی شناختی کارڈ، ایک وہ جن کے پاس نائے کاپ موجود ہے، ایک وہ جن کے پاس کارڈ ہی نہیں ہے، وہ دوسری نیشنلٹیز رکھتے ہیں. تو ان میں بتائے کہ کس کو رائٹ آف ووٹ دینا چاہتے ہیں اور کس کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں پارلیمان میں. اس کے بارے میں گورنمنٹ تو اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے لے کے آئے. اب اس میں نیر بخاری صاحب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حصہ ہیں، ظاہر ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، حلقہ بندیاں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ کے اندر آپ اس میں اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ترمیم کروا پائے گی، کوئی اس کی درستگی ہو پائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہی کرے گی جو وہ چاہتی ہے، اور اس کو اگر وہ بلڈوز کرتی ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن تو عدالت کا ہی رہ جاتا ہے؟ دیکھیں وہ تو پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ تک محدود رہنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کی سوورنٹی جو ہے اس کو ایگزسٹ کرنا چاہیے. سینٹ میں ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے، اپوزیشن بینچز کی تعداد زیادہ ہے. ابھی اس پہ امینڈمنٹس پہ بھی انٹروڈیوس کی جائے گی، اور جو امینڈمنٹس پرپوز کیے ہیں جو ان کنٹراڈکشن ٹو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو اسٹریٹ اوے انویلڈ اور ان افیکٹو ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ امینڈمنٹس ہماری کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہماری قیادت نے کی ہے وہ اس پہ اپنی ڈیلیبریشنز کر رہی ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سینٹ میں ضرور لے کے آئے گی. ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم نے اپنے تمام ایم این ایز کو لیڈر آف اپوزیشن کے سپرد کیا کہ
ان کو رائٹ آف ووٹ جو ان کا ہے جدھر وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں ایکسرسائز کریں. اور ہوپ فلی جو سینٹ میں اپوزیشن ہے ان کا متفقہ لائے عمل ہوگا اس انکانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں الیکشن ایکٹ کے ذریعے ان کو ریجیکٹ کرنے کا. آپ اس بات سینٹ کے حوالے تک آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہاں سے ریجیکٹ ہو سکتا ہے, تو پھر حکومت جو ہے اس کا اگلا اقدام تو پھر وہ جوائنٹ سیشن والا ہی رہ جاتا ہے نیر بخاری صاحب؟ بالکل جی, وہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے نا. ہاں, وہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, پھر اس میں بھی دیکھا جائے گا کیونکہ پھر اس میں کیا صورتحال اسٹیبلش ہوتی ہے. بڑا تھن سا مارجن بھی ایگزسٹ کرتا ہے نیشنل اسمبلی کا, اور سینٹ کے ویسے بھی ممبران میں ہماری اسٹرینتھ ان سے زیادہ ہے, اور اس پہ جو باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی رابطے ہو سکتے ہیں. ہم تو نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, ہم یہ پرسنل ویمز پہ قانون سازی کی بات نہیں کرتے. جنہوں نے سارا 3 سال آرڈیننسز کی بنیاد پہ حکومت چلائی, ہم تو چاہتے ہیں پارلیمان اپنا افیکٹو رول ادا کرے. نیر بخاری صاحب, کیا اپوزیشن کے رویے سے یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ جو حکومت گرانے کی باتیں تھے وہ اب بس ماضی کا قصہ ہوئیں؟ موجودہ حکومت جو ہے اب یہ طے ہو گیا ہے کہ 5 سال پورے کرے گی, جس طریقے سے بھی کرے یا چلے. دیکھیں بڑے ٹرننگ پوائنٹس آ جاتے ہیں پالیٹکس. پاکستان کی پالیٹکس جو ہے اس کے بارے میں ود سرٹنٹی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بڑی انسرٹن چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. آپ 93 کو دیکھ لیں, 2/3 میجورٹی والے کو گھر جانا پڑ گیا تھا. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ کیسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ سکتا ہے جس کی بنیاد پہ یہ حکومت کو پیک اپ کرنا پڑے. ہم اسی لیے کہتے تھے کہ جو پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی, جو ہم نے طے کیا تھا کہ لانگ مارچ کے بعد آپ نو کانفیڈنس موو کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اپوزیشن متحد ہو کے نو کانفیڈنس موو کرے تو ہمیں کامیابی پنجاب میں بھی نظر آتی ہے اور مرکز میں بھی نظر آتی ہے. ہم نے سینٹ کے انتخابات میں جو اسلام آباد کی سیٹ تھی اس میں اسٹیبلش کیا کہ گورنمنٹ ہاری حفیظ شیخ ہارے یوسف رضا گیلانی سے, تو وہ تو بڑا واضح آپ کے سامنے ہے. لیکن ہم کسی ایک ناکامی کی وجہ سے یہ نہیں کہ ہم اس اپنے آبجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنی جستجو جاری نہ رکھیں. نیر بخاری صاحب, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں. کیا وہ ٹرننگ پوائنٹس جو ہیں وہ سیاستدانوں کی کاوش سے آتے ہیں, کوشش سے آتے ہیں, سیاست کی وجہ سے آتے ہیں کہ آپ اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ بالکل, آپ وہ سیاست کی وجہ تھی. لانگ مارچ تھا, محترمہ شہید نے لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا تھا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لانگ مارچ اگر جو طے شدہ تھا وہ ہوتا تو آج سیاسی صورتحال مختلف ہوتی. اگر اپوزیشن نو کانفیڈنس موو کرتی تو آج سیاسی صورتحال مختلف ہوتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بالکل اپوزیشن کو اپنا پریشر بلڈ کرنا چاہیے. نہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آج سیاسی پوزیشن وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور فیکٹرز ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں جو جن فیکٹرز کا آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں جو پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشنز, تمام اسٹیٹ آرگنز کو ان کے میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. نیر بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے, ظاہر ہے حکومت بجٹ بھی منظور کرا گئی, جو بھی آپ کہتے رہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. اب جو اگلے 2 سال ہیں, کیا یہ سیاسی خلجان جاری رہے گا, ہیجان میں اضافہ ہوگا؟ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ آگے کوئی کروٹ لیتی ہے, آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بڑی سپر پاورز جن کی اکانومی فیل ہوگی نا وہ شٹر ہو کے رہ گئی ہے. آج ہمارے ملک کی اکانومی ورسٹ کنڈیشن میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پبلک ایٹ لارج کو ریلیف نہیں ملتی, ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. جس کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی, پہننے کو کپڑا نہیں ملتا, استعمال کے لیے بجلی اور گیس نہیں ملتی, تو جب یہ سی سچویشن
ایرپٹ کر آئے تو پھر اس میں سٹیبلٹی نہیں رہتی، اور انسٹیبل گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہوتی۔ آپ کو لگتا ہے نیئر بخاری صاحب کہ یہ گورنمنٹ انسٹیبل ہے؟ مطلب وہ تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، اور وہ ہو بھی رہا ہے، اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تقریباً ابھی سے ہی 5% گروتھ کے ہم قریب پہنچ گئے ہیں، اور پہیہ جو ہے وہ چل پڑا ہے، اور وہ اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات جو ہیں وہ ہیں؟ آپ دیکھیں یہ بڑے فج فگرز یہ دے رہے ہیں۔ میں ایک کامن سی جو بات ہے، ایک کامن ڈینومینیٹر کی جو بات ہے کہ اس 22 کروڑ عوام پہ کتنے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں آج کی اکنامک سچویشن سے، اور کتنے لوگوں کو ریلیف ملا ہوا ہے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، آپ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بازار میں گھومتے ہوئے پوچھ لیں، اس کے تاثرات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام الناس مطمئن نہیں، خواص کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ کتنے پرسنٹ ہیں، لیکن عوام الناس ہر شعبے سے نالاں ہیں، ان کی آج کرپشن کی انتہا ہے۔ آپ کسی آفس چلے جائیں، کرپشن کی انتہا ہے آج، اور لوگ جو ہے بلبلا اٹھے ہیں۔ تو یہ تو ان کی گورننس اتنی پور گورننس ہے ان کی۔ تو نہیں تو کیا اپوزیشن اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ لوگ خود اٹھیں اپنے حقوق کے لیے؟ نہیں، اپوزیشن بالکل، ہم نے چاہا تھا لانگ مارچ کرنے کا، اور ہم سمجھتے تھے کہ اب آئندہ بھی اپوزیشن، کیونکہ اسٹریٹجی جو ایوالو ہوگی، ابھی ایک APC لیڈر آف اپوزیشن نے بھی بلائی ہے، اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی طے ہوتی ہے۔ لیکن یہ پالیٹکس ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہے، یہ تسلسل ہے، اور اس تسلسل سے ہم چلتے رہیں گے اور ہم اپنا آبجیکٹ اچیو کر لیں گے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری صاحب۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔